تجارت الگ ہے دوسرے کے لیے مثبت، میری سیاست الگ ہے دوسرے کے لیے مثبت، میرا عقیدہ الگ ہے دوسرے کے لیے مثبت، میرا طریقہ نماز الگ ہے دوسرے کے لیے مثبت، میری قوم الگ ہے دوسرے کے لیے مثبت، میرا صوبہ الگ ہے دوسرے کے لیے مثبت، میری زبان الگ ہے دوسرے کے لیے مثبت، پازیٹو پازیٹو پازیٹو۔ سویڈن میں گیا تو میں نے وہاں ایک سویڈش سے سوال کیا کہ تم لوگوں کے اندر اتنا نظم و ضبط کیوں ہے؟ تمہارے ہاں تو آخرت بھی کوئی نہیں، اللہ بھی کوئی نہیں، پھر یہ اتنا نظم و ضبط کیوں؟ ہمارے لوگ تو آخرت کو بھی مانتے ہیں، جنت کو بھی مانتے ہیں، جہنم کو بھی مانتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کے ذبح کر کے پھینک جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اس میں حکومت کا کوئی کسی قسم کا بھی کردار نہیں۔ آج سے 90 سال پہلے 10 لاکھ آدمی سویڈن سے ہجرت کر گیا بھوک کا ستایا ہوا، تو باقی لوگ بیٹھے اور انہوں نے سوچا اگر ایسے ہی ہجرت ہوتی رہی تو ہمارا ملک تو برباد ہو جائے گا، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ کچھ 100-150 لوگوں نے مل کر ایک خاکہ تیار کیا اور اس پر اپنی جان کھپائی، اور 90 سال بعد آج اس کا رزلٹ اللہ تعالی ہمیں دے رہا ہے۔ حکومت ان کے طفیل بنی، ہم کہتے ہیں ہم تو رہیں بدماش، حکومت آ جائے جنید بغدادی، یہ کیسے ہوگا؟ مامون رشید سے کسی نے کہا تو کیسا خلیفہ، عمر کو دیکھ کیسا خلیفہ تھا، تو مامون کہنے لگا عمر کے جو عوام تھے نا ابو ہریرہ تھے، تو تم ایسا کرو پہلے ابو ہریرہ بنو پھر میں عمر بنوں گا، میں عمر بن جاؤں تم ابو ہریرہ نہ بنو تو تم تو مجھے پاگل سمجھ کے باہر نکال دو۔ اور بھائیو چوتھی چیز آپ فرمائی بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، اس کی بخشش کوئی نہیں۔ تو آؤ بھائی اپنے دلوں کو بغض سے پاک کریں، اختلاف کرو بغض نہ رکھو، اختلاف رکھو بغض نہ رکھو۔ میرے نبی مسجد میں تھے، آپ نے فرمایا ابھی ایک جنتی آنے لگا ہے، تو ایک صحابی آئے، ان کے ہاتھ میں جوتا الٹے ہاتھ میں اور داڑھی سے پانی وضو کا۔ اگلے دن آپ اسی وقت بیٹھے تھے، آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا، ٹھیک اسی وقت وہی صحابی جوتا الٹے ہاتھ میں داڑھی سے وضو کا پانی، مدینے کے تھے۔ تیسرا دن گزرا، آپ نے کہا اس دروازے سے ابھی جنتی آئے گا، وہی آدمی دوبارہ جوتا ہاتھ میں داڑھی سے پانی وضو کا۔ ان میں ایک صحابی بیٹھے ہیں عبداللہ بن عمر، یہ صحابہ میں سب سے عبادت گزار صحابی ہیں، جتنی کی میں نے سیرت پڑھی ہے، ممکن ہے اس سے کچھ زیادہ ہو، جتنوں کو میں نے پڑھا ہے اس میں سب سے زیادہ، ساری زندگی رات کی تہجد اور دن کا روزہ، تو سارا گراف انہوں نے مکمل کر دیا، رات سونے کی انہوں نے جاگ دی، دن کھانے کا ان کا روزہ۔ تو ان کے دل میں خیال آیا یہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا ہے، جو اس کو 3 دن جنت کی بشارت ملی، یہ تو مجھے ملنی چاہیے تھی، گویا زبان حال سے کہہ رہے تھے یہ تو مجھے ملنی چاہیے تھی، اس کو کیوں مل گئی؟ 24 گھنٹے تو میں نے فل کر دیے، تو اب کیا چیز ہے جو اس کے پاس کوئی 25واں گھنٹہ ہے، میں اس کو دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے۔ تو ان کے پاس پہنچ گئے، کہنے لگے چاچا میرے ابا ناراض ہو گئے ہیں مجھ سے، آپ اجازت دیں گے میں 2-3 دن آپ کے پاس گزار لوں؟ کہا ہاں ہاں بیٹا ضرور آؤ ضرور آؤ۔ تو عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چادر اوڑھ کے لیٹ کے اور ایک تھوڑا سا سوراخ یوں کر لیا کہ اب میں دیکھوں گا یہ چاچا کرتا کیا ہے۔ وہ ذرا ضعیف عمر کے تھے، چاچا جی آئے اللہم بسم کا منہ تو احیا، جو سوئے فجر کی اذان پہ اٹھے، وہ حیران پریشان کہ نبی کے دور میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے، تو چاچے ٹنگ نہیں چھکی، ساری رات سوتے گزارتے، بڑے پریشان ہو گئے، کہنے لگا اچھا شاید کل رات کوئی تماشا ہوگا، کوئی بڑا عمل کرے گا۔ اگلی رات پھر جلدی سے سوئے اور یوں تھوڑا سا سوراخ کیا آنکھ میں سے، آنکھ کی جگہ، اور پھر دیکھنے اب کیا کرتے ہیں۔ چاچا جی پھر آئے، اللہ یہ سونے کی دعا اللہ بسم کا منہ تو آئے، جو سوئے فجر کی اذان پہ اٹھے، وہ پھر اور زیادہ پریشان ہو گئے، پھر کہنے لگے چلو تیسری رات کچھ ہوگا، تیسری رات بھی اللہ بسم کا منہ تو احیا، 2 نفل تہجد بھی کوئی نہیں، وہ تو سر پکڑ کے بیٹھے۔ صبح ہوئی تو کہنے لگے چاچا تجھے سلام کرتا ہوں، میری سمجھ سے باہر ہے تیرا قصہ، میں نے 3 دن میری کوئی ابا سے لڑائی نہیں، کوئی میں گھر سے نہیں نکالا، 3 دن تیرے بارے میں سنتا رہا، جنتی آ رہا ہے تم آئے، اگلا دن جنتی آ رہا ہے تم آئے، اگلا دن جنتی آ رہا تم آئے، 3 دن تم آتے رہے،
میں دیکھنے آیا تھا تم کیا کرتے ہو. اور میں ساری رات تہجد پڑھتا ہوں, سارا دن روزہ رکھتا ہوں. میں نے سوچا تیرا عمل مجھ سے بھی آگے ہوگا, تو ساری رات ستا رہ جانا کردہ کی ہے. ان کا بھتیجی یہی ہے جو تم نے دیکھا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں. چلو ٹھیک ہے, رب دی مرضی. یعنی گویا کہہ رہے ہیں کہ بس رب دی مرضی. 4 قدم چلے, کہنے کا بیٹا ادھر آؤ, اب تجھے اندر کی بات بھی بتا دوں. ادھر آؤ. آ گیا کہ یہ دیکھ رہے ہو, یہ جو میرا دل ہے نا, یہاں کسی مسلمان کا کوئی بغض نہیں. تو عبداللہ بن یوں کیا, ہاذا ہوا, اچھل گئے, ہاذا ہوا, یہی ہے, یہی ہے, یہی ہے. اور یہ ہر کسی کے بس کا نہیں ہے, یہ ہر کسی کے بس کا نہیں ہے. پھر فرمایا اور اگلی سنو, کہیں اللہ کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو مجھے حسد کی بجائے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ اور دے, کوئی میرا خرچہ کٹ کے دیتا سو, اپنے خزانے جو دیتا سو. تو آؤ بھائی ہم بغض ختم کریں, کینہ ختم کریں, رشتہ داروں سے توڑ ختم کریں, لڑائیاں ختم کریں. نہ قومیت کی لڑیں, نہ صوبے کی لڑیں, نہ لسانیت کی لڑیں, نہ سیاست کی لڑیں, نہ رشتوں پر لڑیں, نہ مذہب پر لڑیں. اپنے اپنے مذہب پہ رہو, سب کو سلام کرو. کیوں نفرت کی آگ بھڑکاتے ہو؟ دنیا پھری ہے, جتنا اسپین میں غمگین ہوا کہیں نہیں ہو. اسپین میں 800 سال کے بعد زوال آیا تو میں 2 دفعہ گیا ہوں, دونوں دفعہ دکھ لے کر آیا ہوں کہ جن اسباب کی وجہ سے اسپین تباہ ہوا تھا اور اسلامی سلطنت کا جنازہ نکلا تھا, وہ سارے اسباب اس سے 10 گنا زیادہ میرے ملک میں ہو رہے ہیں, اور کسی کو ہوش نہیں ہے, کسی کو ہوش نہیں. ایک جھاڑو دینے والے سے لے کر بڑے بڑے کاروبار کرنے والوں کو ہوش نہیں ہے. نہ کرو, نہ کرو, اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اس ملک کو محبت دو, محبت دو, محبت دو, محبت. رمضان ویسے کوئی زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے, لیکن ایک ہمارے ملک میں ہو گیا ہے, بلکہ پوری دنیا میں ہو گیا ہے, رمضان میں زکوٰۃ نکالی جاتی. 100 میں 10 آدمی نمازی تو ہیں پاکستان میں, 100 میں 10 اگر سارے صوبے اکٹھے کریں, ممکن ہے 100 میں 15 ہو جائیں, 20 ہو جائیں, لیکن 100 میں ایک آدمی زکوٰۃ دینے والا نہیں. 100 مالدار اکٹھے کروں تو ان میں ایک آدمی زکوٰۃ دینے والا نہیں. 1000 اکٹھے کروں تو بھی ایک نہیں, کوئی 10,000 اکٹھے کروں تو کوئی ایک اس میں زکوٰۃ دینے والا نکلتا ہے, ورنہ 9,999 زکوٰۃ نہیں دے رہے. نماز پڑھنے والے 100 پاکستانی اکٹھے کروں 10 نمازی نکل آئیں گے. مری کے 100 اکٹھے کروں تو شاید 60 نکل آئیں, 70 نکل آئیں, اور اوپر آگے سرحد میں چلا جاؤں تو شاید 90 نکل آئیں. لیکن 100 مالدار اکٹھے کروں, چاہے سندھی, چاہے بلوچی, چاہے پٹھان, چاہے پنجابی, ایک بھی زکوٰۃ دینے والا کوئی ہزاروں میں ایک نظر آتا ہے. میں اللہ پہ قربان جاؤں, کتنے تھوڑے پیسے ہیں, 100 پہ 2.5 روپے, 2.5 روپے, لاکھ پہ 2,500. کہا جی ہم بڑا اللہ کے نام پہ دیتے ہیں. اب بھائی کوئی حساب بھی کر, کہا جی حساب ہم نے کبھی نہیں, کہ بس ہم دیتے رہتے ہیں. اچھا تو اپنے کاروبار کا حساب کرتے ہو کہ وہ بھی ایسی بے حساب چلتا ہے؟ نہیں جی, اس کا تو پورا آڈٹ ہوتا ہے. بے وقوف, اس کے آڈٹ کرواتے اور اللہ کے نام پر دیتے ہوئے جی سچ بڑا دیوید ہے, جی بڑا دیوید ہے. اللہ کی بخیل سے کوئی دوستی نہیں ہے. اللہ کی قسم ساری رات تہجد پڑھے, سارا دن روزے رکھے, اگر وہ بخیل ہے جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا. اللہ نے جنت کو پیدا کیا, جنت الفردوس کو. اس نے کہا بولو, انہوں نے کہا ایمان والے کامیاب. اللہ نے کہا مجھے میری عزت و جلال کی قسم, بخیل تیرے اندر داخل نہیں ہو سکتا. سخی بنو, سخی. اور زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا, یہ بھی یاد رکھنا. زکوٰۃ دینے والا درمیان میں ہوتا ہے, درمیان, نہ سخی نہ بخیل. زکوٰۃ سے اوپر 1 روپیہ بھی دے دے تو اب سخیوں میں آ گئے, سخیوں میں آ گئے. تو جن کو اور زکوٰۃ فرض ہے, زکوٰۃ ادا کرو, زکوٰۃ ادا کرو, ڈھونڈ کے دو, ڈھونڈ کے دو. جن کو دو ان کا احسان مانو, اور اپنی کمائیوں کو حلال پہ لاؤ. حرام سے نکلو, جھوٹ سے نکلو, رشوت سے نکلو, کھوٹ سے نکلو, بددیانتی سے نکلو. اور بھائیو, یہ جو کچھ میں نے کہا ہے خلاصتاً سارے دین کی بات میں نے عرض کر دی ہے.
سیکھنا پڑے گا. سیکھنے کے لیے تبلیغ کا کام ملا ہے. اللہ کی قسم میرے دیس میں بہت عیب ہیں اور انسان ہے، عیب تو رہیں گے، لیکن یہ تبلیغ کے کام کا حسن جو اس ملک کو ملا ہے، پوری 6 بر اعظم کی دھرتی میں ایسا خوبصورت تبلیغ کا کام کہیں نہیں ہو رہا. اور میں آپ بھائیوں کی منت کرتا ہوں، 5 وقت نماز نہیں چھوڑنی، زکوٰۃ فرض ہے ادا کرنی ہے، 24 گھنٹے کی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، حرام نہیں کھانا، رشوت، سٹا، جوا، ملاوٹ، کھوٹ، اس سے اپنے آپ کو وعدے سے مکرنا پھرنا، یہ کام نہیں کرنا. ماں باپ زندہ ہیں، ان کی دعا لو، بد دعا نہ لو. بچے والے ہو، بیوی سے حسن سلوک کرو. بات میری آگے بھی جا رہی. عورتوں سے کہتا ہوں خامند کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو، خامدوں سے کہتا ہوں بیویوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو، دونوں ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنو. ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ اور ہر وقت نصیحت اولاد کو ڈھیٹ بنا دیتی ہے. نہ ہر وقت نصیحت کرو، نہ ہر وقت ڈنڈا اٹھاؤ. محبت دو، محبت دو. ہمارے سرائکی علاقے کی مثال ہے، پیو تے پوتر دی جتی ہک ہوئے نا تو وہ تو شریک ہوندا، پوتر نہیں ہوندا. پیو تے پوتر دی جتی ہک ہو جاوے، پیر ایک جیسا ہو جائے نا، پھر وہ بیٹا نہیں، پھر وہ پارٹنر ہے. ذرا سنبھل کے چلو. میرے نبی بھی روزانہ نصیحت نہیں فرماتے تھے، کبھی کبھی فرماتے تھے. محبت جی بھر کے دیتے تھے. اپنے بچوں کو ٹائم دو، ٹائم دو، ٹائم دو. ہم 3 سال کے بچے کو اسکول ڈال دیتے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے. میرے نبی نے کہا 7 سال کی عمر تک تو نماز کا نہ کہو. میں وہ اسٹوڈنٹ کی بتا رہا تھا، 7 سال سے پہلے وہ لڑکے کو پڑھاتے نہیں، لیکن وہاں تو بچے کو اسکول جاتے ہیں چونکہ مائیں فارغ نہیں ہیں، لیکن پڑھائی نہیں ہوتی. انہوں نے زندگی کے آداب سکھاتے. مگر 3 سال کا بچے کا اٹھ جڑا بھار ہوندا بستے دا. یہ سارے ہمارے اسکول، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ صرف کمائی کے پیچھے اندھے ہیں. ان کے سامنے کوئی پروگرام نہیں کہ نسل کو کچھ پڑھانا ہے. میرا بچہ 6ٹھی میں پڑھتا ہے، تو میں گھر میں داخل ہوا تو بہت بڑا بیگ پڑا ہوا تھا لاؤنج میں. میں نے کہا یہ کیا چکر، لاؤنج کے اندر بیگ اتنا بڑا پڑا، نہ کسی نوکر نے اٹھایا، نہ میری بیگم کی نظر پڑی ایک طرف کر دیا جائے. اپنے کمرے کے سامنے کھڑا تھا تو میرا چھوٹا بچہ آیا اور اس کو گھسیٹ کے لے جانے لگا. میں کوئی کدھر لے جا رہا ہے؟ او جی علی صاحب دا بستہ ہے جی. اے جی بستہ ہے جی علی صاحب دا. اتنا بڑا بیگ. نہ ہمارے اسکول والوں کو کوئی فکر ہے کہ نسل کو کچھ دینا. پیسہ کمائی، پیسہ ماں باپ اپنے سر سے اتارتے ہیں، میں ساڈے مگرو ساڈی جان چھڑے. 3 سال کے بچے کو جو اسکول میں ڈالا، روزانہ گھروں میں لڑائی ہو رہی. نہیں جانا، وہ کہتی ہے جانا ہے. پٹائیاں، لڑائیاں. ہم اپنے بچے کے لاشعور میں اپنی نفرت بٹھا رہے ہیں. 7 سال تک گلے سے لگاؤ، 6 سال کی عمر میں انہیں داخل کرو، پھر وہ تمہارے بنیں گے. آج ماں باپ کہتے بچے ہمارے